ناپسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں فرمایا کہ یبطل الاوثان ویخمد الادیان ویکسر الاوثان، سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دے گا. ہاں یہ ظاہری پتھروں کے بت ہیں، ان کو بھی توڑے گا، اور نفس کے اندر جو اکسانے والے تکبر اور غرور کے بت ہیں ان کو بھی پاش پاش کر کے رکھ دے گا. تمام بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، سارے بت توڑ کے رکھ دے گا. وَيُبْتِلُ الْأَوْثَانَ وَيُخْمِدُ الْأَدْيَانَ وَيُكَسِّرُ الْأَوْثَانَ، اور پھر کرے گا کہ یعبد الرحمن، ایک رحمان کی بندگی کرے گا، یعبد الرحمن. حضرت عبدالمطلب نے فرمایا کہ اے بادشاہ سے تھوڑی اور وضاحت کر رہے. وہ کہنے لگا کہ میرا یقین ہو گیا کہ انکا جدہ، اے شیخ تو ہی اس کا دادا ہے، اے شیخ تو ہی اس کا دادا ہے. پھر کہتے ہیں کہ عبدالمطلب نے اس کو ساری تفسیر بتائی. وہ حضرت عبدالمطلب وہ جب ابرہ کے پاس گئے تو تخت سے نیچے اترا، صرف چہرے کی وجاہت دیکھا کہ اس کے چہرے میں اللہ کے خاتم النبیین سید المرسلین کا نور تھا. نیچے اترا، بات کی کہ ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میرے 200 اونٹ تیرے یہ لے آئے ہیں، میں ان کو واپس مانگنے آیا ہوں، وہ مجھے دے دو. وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہیں بڑا باوقار سمجھا تھا، تیری عزت کے لیے تیری یہ عزت کی تو میں نے سمجھا تو اپنے میں تیرا کعبہ گرانے کے لیے اعلان کر کے آ رہا ہوں اتنا لشکر لے کر، اور تو صرف 200 اونٹ اپنے ان کا مطالبہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک ہوں میں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے. جو اس گھر کا مالک ہے وہ تجھے بتا دے گا حفاظت کیسے کی جاتی ہے. جس کا گھر مالک ہے وہ تجھے بتا دے گا حفاظت کیسے کی جاتی ہے. فرمایا کہ اس وقت اس نے کہا بادشاہ کو کہ اب میں کعبے کو گراؤں گا. آپ واپس آئے، تمام کعبے مکہ میں رہنے والی اقوام قبائل کو اکٹھا کیا، ان کو بات بتلائی، سب کو لے کر کعبہ میں گئے، سب کو لے کر کعبہ میں گئے، اور وہاں کعبے کو پکڑ کر کیا عرض کی، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک. اے اللہ، اے منات نہیں کہا عبدالمطلب نے، اے منات نہیں کہا، اے عزا نہیں کہا، اے حبل نہیں کہا، کیا کہا کعبے میں جا کر؟ اے اللہ. یعنی عبدالمطلب کا ایمان تھا کہ اللہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. کیا کہا؟ ان کا اللہ پر ایمان تھا عبدالمطلب کا. انہوں نے کہا اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک. اے اللہ، ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر. لا یغلبن صلیبہم بحالہم ابدا محالت. اے اللہ، ان کی صلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آنے پائے. یا رب لا ارجو لہم سواکا یا رب فامنع منہم. اے اللہ، تیرے سوا میں اس گھر کی حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں پاتا، بس تو اپنے گھر کی حفاظت پر بات ہے، بس تو اپنے گھر کی. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ادب البیت من اعداک. اے اللہ، جو اس گھر کے دشمن ہیں وہ تیرے دشمن ہیں. اے اللہ، جو اس گھر کے دشمن ہیں وہ تیرے دشمن ہیں. امنعوا من یخربوا قراک. اے اللہ، اس گھر کی تباہی سے ان کو روک دے، اس گھر کی ان کی تباہی سے اس کی حفاظت فرما. تو فرمایا کہ علم ترک. جب وہ عرض کر رہے تھے تو پھر ان کو لے کر پہاڑی پر چڑھ گئے. جب صبح اس کے لشکر نے حرکت کی تو اس کا جو بڑا ہاتھی تھا نا، سردار ہاتھیوں کا، اس کو آگے کیا تو وہ بھی بیٹھ گیا. وہ آگے روایت میں آتا ہے کہ آگے بڑھا نہیں. حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ نفیل بن ابی معاویہ نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ کنکریاں خود دیکھی ہیں جو اصحاب فیل پر پھینکی گئی تھی. میں نے وہ کنکریاں خود دیکھی ہیں جو اصحاب فیل پر پھینکی. جب اس لشکر کو آگے بڑھایا تو میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ جو نبی کو خطاب ہوتا ہے نا، یہ دراصل پوری قوم کو، پوری امت کو خطاب ہوتا ہے، پورے لوگوں کو.
یہ قرآن کا یہ اسلوب ہے. نبی پاک کو براہ راست فرمایا جا رہا ہے, تمام صحابہ کرام اور مکہ والوں تمام کو بتایا جا رہا ہے ہم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ جو اللہ کے دشمن بن کر آئے تھے. یعنی انتباہ ہے کہ جب تم جو اللہ کے دشمن بن رہے ہو اپنے انجام سے ڈرو. اے ابو جہل اپنے انجام سے ڈر رہے ہو, عتبہ اپنے انجام سے ڈر رہے ہیں, شیبہ اپنے انجام سے ڈر رہے, اپنے انجام سے ڈرو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, جو اللہ کے دشمن بن کر اصحاب فیل آئے تھے تم نے نہیں دیکھا کہ ان کا کیا انجام ہوا تھا. الم یجعل کیدہم فی تدبیر, ان کی ساری سازشوں اور تدبیروں کو تباہ و برباد کر کے نہیں رکھ دیا تھا اللہ نے. تدبیر تو تھی نا کعبے کو گرا دیں گے, لیکن خود بھسم ہو کر چلے گئے. اور کس کے ذریعے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور پرندے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے ان پر. یہ اردو میں آپ ابابیل کا ترجمہ کرتے ہیں, یہ خاص چھوٹا سا پرندہ. عربی میں یہ معنی نہیں ہے. عربی میں ابابیل کا معنی جھنڈ, جمع کیے ہوئے پرندے, ایک پرندوں کا لشکر. یعنی ایک ٹولی آتی, وہ برسا کے پتھر جا رہی ہے, پیچھے دوسری ٹولی ہے, ٹولیوں کی ٹولیاں بار بار آ رہی ہیں اور تکرار ہو رہا ہے اور ٹولیوں کا. ابابیل عربی میں اس کو کہتے ہیں, جھنڈ کے جھنڈ کا آنا اور اپنا کام کر کے آگے بڑھ جانا, پیچھے دوسرے جھنڈ کا آنا اپنا کام, یعنی جھنڈ کے جھنڈ ان پر پرندوں کے بھیج دیے. حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پرندے تھے نہ ان سے پہلے ہم نے کبھی وہ پرندے دیکھے, اور نہ اس واقعہ کے بعد کبھی وہ تھے پرندے دیکھے. نہ اس سے پہلے وہ پرندے دیکھے نہ اس کے بعد وہ پرندے دیکھے. اور اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے پرندے تھے کہ بحر احمر سے لے کر حجاز تک, نہ وہ بحر احمر کے علاقے کے پرندے تھے, نہ وہ حجاز کے علاقے کے پرندے تھے, وہ نہ نجد کے علاقے کے پرندے تھے, نہ وہ عربی علاقے کے پرندے تھے, نہ تہامہ کے علاقہ کے پرندے تھے. تہامہ یعنی مکہ کے علاقہ. وہ عجیب سے پرندے تھے, جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے, پتھر برساتے تھے, آگے چلے جاتے تھے. ہم نے اس دن کے نہ پہلے کبھی ایسے پرندے دیکھے تھے, نہ اس دن کے بعد کبھی ایسے پرندے دیکھے تھے. وہ کرتے کیا تھا؟ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کنکر کی پتھریاں. کنکر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے چھوٹا پتھر, ایک قتادہ کہتے ہیں کہ وہ مٹر کے دانے کے برابر تھے. وہ کنکر مٹر کے دانے جتنے وہ کنکر تھے. ایک ہوتا ہے نا عام چھوٹا, وہ صرف چھوٹے نہیں تھے. کنکر کہتے ہیں جو اس کو گڈوں والا, میرے بٹاکے والا پتھر دیکھیں نا کہیں انہیں چھوٹے چھوٹے پتھر جنا گول گول انہیں رنگو چونج پچھو چونج بچاروں خلائی. اس قسم کے تیز دھار کنکریاں, وہ کنکریوں کے پتھر, اس کو کہتے ہیں عام پتھر ہوتے ہیں چھوٹا پتھر, اس کو کہتے ہیں کنکری. یعنی وہ سجیل, سجیل اس کو کہتے ہیں جو گڈا والا پتھر ہونا. وہ سجیل, وہ کنکریوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پتھر جو ہے بحجارۃ من سجیل, وہ اپنی چونچوں میں پکڑ کر پرندے آتے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصفا, دھن کے رکھ دیا ان کو, کعصف مأکول, دھن کے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں نا بھوسا, معقول کہتے ہیں نا کھایا ہوا. یعنی بھوسا جب جانور کے اندر منہ میں جاتا ہے وہ اس کو چباتا ہے جناب میں, پھر چبا کے وہ اوگل کرتا ہے, اس کا اوگل کر کے جب وہ باریک بنا لیتا اس کو پھر وہ اندر لے کے جاتا ہے, ایسے ہی اندر نہیں چھوڑ دیتا. آپ بھی جب کھانا کھاتے ہیں, ہمارے لیے بھی سنت کھانا یہ ہے کہ اس کھانے کا نوالا جب منہ میں ڈالو پھر اس کو خوب چباؤ تاکہ وہ ریشہ ریشہ ہو جائے, پھر اندر لے کے جاؤ اور پھر اس کا بحثیت کھانے کو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے, اندر تمہارا معدہ سہولت رہتا ہے. ہمارے معدے اکثر ہر ایک دیکھتا ہے کہ میرے معدے میں رہتے کیوں ہوتا ہے, ہم ادھر منہ میں نوالا ڈالا, 2-4 دانت لگائے اور پھر اندر کر لیا, اور پھر سارا کام معدے کو کرنا پڑتا ہے, اور معدے میں اتنی طاقت ہوتی نہیں کہ سب چیزوں کو ہضم کر سکے, اس لیے ہمارا بیماریاں یہ بڑھتی ہیں. کہ فجعلہم کعصف مأکول, دھن کے رکھ دیا ان کو. میرا عرض کرنے کا آج کا یہ موضوع یہ تھا کہ آج پوری دنیا کے مسلمان بالعموم اور ہم پاکستانی اور پاکستانیوں میں سے پھر ہم اہل تصوف
کہ جن کے پاس ایک تاریخ تھی، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے شیخ سے لے کر آگے شیوخ سے ہوتا ہوا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ عملاً اگرچہ ہم کوتاہ اندیش ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، کہ ایک چیز ہے کہ جو بیعت ہوتی ہے، بیعت علی منہاج نبوت ہوتی ہے نا، نبی پاک کیا بیعت لیتے تھے؟ گناہوں سے توبہ کی بیعت لیتے تھے نا، اور ایک اللہ کو ماننے کی بیعت لیتے، اور پیر بھی جو پڑھے لکھے جائے تو ڈھول ڈمکوں والے تو ان کو اس کا پتہ نہیں، وہ تو پیر ہوتے بھی نہیں ہیں۔ جو شیخ ہوتا ہے وہ بیعت یہی پیر اپنے مرید سے لیتا ہے نا، کہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، قرآن کا کتاب اللہ، احکام اسلام کی پیروی، یہی بیعت لیتا ہے وہ۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیں، اس کا ہاتھ آگے اس کے شیخ میں، اس کا ہاتھ اس کے شیخ میں، اس کا ہاتھ اس کے شیخ میں، اور پھر یہ چلتا چلتا ہم میں سے کوئی ہو تو دو چار واسطوں کے ساتھ حضرت مجدد رسانی تک پہنچے گا، پھر آگے خواجہ باقی ملت تک، پھر دو چار واسطوں کے ساتھ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری تک، پھر آگے واسطوں سے حضرت ابو منصور ماتریدی تک، پھر حضرت جنید بغدادی تک، حسن بصری تک، حضرت ابو بکر صدیق تک، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک تسلسل ہے ہمارا۔ عملاً ہمارے پاس ہمیں یہ فخر ہے، دوسرے مسالے کو یہ فخر نہیں ہے بیعت کا کہ بیعت علی منہاج نبوت، ہاتھ کی نسبت، لیکن ہم ظاہری نسبت تک یہاں تک تو رہ گئے ہیں، لیکن عملاً بہت کوتاہ اندیش ہو گئے۔ آج یہ بتلانے کا، یہ پہلے میرا اور ذہن میں موضوع تھا، یہ اثر کے بعد ویسی ہوئی، وہ میں گنگناتا رہتا ہوں نا تلاوت ذہن میں، وہ ذہن میں گنگناتے ہوئی صورت یہ آ گئی سامنے، اس کی تلاوت کرتے کرتے میں نے کہا اسی پر آنجل دے دیتا ہوں۔ اس میں انتباہ ہے ہمارے لیے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر گروہ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی قوم سرکشی میں آگے بڑھی، پھر ایک حد تک تو معافی ہوتی رہی، اور پھر جب پکڑ ہوئی تو پھر قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا۔ تو اے سلاسل طریقت سے تعلق رکھنے والا ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، سروردی ہو، چشتی ہو، جو بھی ہو، تمہیں ایک ترہ امتیاز تمہیں حاصل ہے، ایک فوقیت تمہیں حاصل ہے تمام مسلمانوں میں، کہ تمہارا بیعت کا جو طریقہ کار ہے، تمہارا ہاتھ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جا پڑتا ہے، اور پھر وہاں ید اللہ فوق ایدیہم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نسبتوں سے چلتے ہوئے۔ مثلا میں نے اپنے والد گرامی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، انہوں نے اپنے تایا جی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ میرے ابا جی اپنے تایا جی کے مرید تھے، دادا جی کے نہیں تھے بیعت۔ میرے دادا جی بھی اپنے بڑے بھائی کے بیعت تھے۔ میرے نانا جی جو دادا جی سے بڑے تھے، وہ بھی اپنے بڑے بھائی اعلیٰ حضرت دوران شاہ صاحب کے بیعت تھے، اور ہمارے خاندان میں بہت سے لوگ ان کے بیعت تھے۔ وہ آگے حضرت خواجہ گل نبی صاحب کے، حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، پھر خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے، خواجہ فیض اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے، پھر خواجہ فیض اللہ حضرت شاہ جمال اللہ رامپوری کے بیعت تھے، شاہ جمال اللہ رامپوری حضرت خواجہ معصوم مرۃ الوسطیٰ کے بیعت ہے، وہ حضرت مجدد رسانی کے بیعت ہے، وہ خواجہ باقی باللہ کے بیعت، یہ چلتے 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 پھر آگے حضرت ابو عبیدہ آرار، حضرت امیر کلال، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، یہ تو سارے ازبکستان میں ان کی مزارات پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر آگے یہی شیوخ کا سلسلہ آگے عرب میں پہنچ جاتا ہے، عراق بغداد سے ہوتا ہوا، پھر آگے بصرہ میں جا پڑتا ہے حضرت حسن بصری کے ساتھ، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ملتا ہے، اور پھر سیدھا رسول اللہ۔ یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق خلفاء میں سے واحد ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کا ہاتھ دیا، کسی غیر رسول کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ عمر فاروق نے بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا بیعت کا، لیکن ساتھ ایک غیر رسول ابو بکر کی بھی بیعت کی تھی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر رسول نہیں، غیر رسول تھے نا، ان کی بھی بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک میں اپنا ہاتھ دیا تھا بیعت کا، اطاعت کا، لیکن دو غیر رسول ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھوں میں بھی اطاعت کا ہاتھ دیا تھا۔ علی کرم اللہ وجہ نے 3 غیر رسولوں کے ہاتھ میں اطاعت کا ہاتھ دیا تھا۔
ان کے بعد والے ایسے صحابہ کرام ہیں انہوں نے 4 غیر رسولوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق وہ شیخ ہیں صحابہ کرام میں سے جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. باقی سب صحابہ نے ان کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھا تھا. انہوں نے صرف اللہ کے رسول کے ساتھ اطاعت کا عہد باندھا اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا. ہماری نسبت اس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نقشبندیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. لیکن میں بھی سوچتا ہوں, میں بھی گریبان میں جھانکتا ہوں, آپ بھی جھانکیں کہ کیا عملاً ہم اس کا مظہر ہے کہ واقعتاً ان ہاتھ مبارک کی نسبت کا اثر ہم پر ہے, اپنی عملی زندگیوں پر, اپنے کردار پر. زبانی کہہ دینے سے تو کوئی عاشق رسول نہیں بنتا نا. لو کانا تاثر رسول وانت تظہر حبہ, اور رسول کی نافرمانی بھی کرتا اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. ھذا لعمری فی الفعال بدیع, میری عمر کی قسم یہ تو معاملات میں بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ, اگر تو دعوی محبت میں سچا ہوتا تو اپنے آقا کی اطاعت کرتا. لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع, محبت کا دعوے دار تو اپنے محبوب کے قدموں کے نشانوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. قیس تھا نا, لیلا کا عاشق تھا, کہتے ہیں امرو علی دیار دیار لیلا, اور میں جس گلی سے گزرتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ میری لیلا کی گلی ہے. امرو علی دیار دیار لیلا, وہ کبھی لو زلج دارا و زلج دارا, کبھی اس دیوار کے بوسے سے لیتے ہوں کبھی اس دیوار کے. اور عقل کے اندھو یہ نہ سمجھنا کہ یہ دیواریں بڑی بابرکت ہو گئی ہیں. وما حب دیار شغفنا قلبی, ان دیواروں اور پتھروں کی محبت میرے دل کو اپنی جانب راغب نہیں کر رہی, بلکہ ولیکن حب من سکنت دیارا, محبت اس محبوب کی ہے جو اس مکان کے اندر رہتا ہے. مدینے کی گلیوں کی کیا حرمت تھی, کیا تھا, ریت کے ذرے ہی ہیں نہ تھے نہ وہاں. اور لیکن امام مالک ایک فرض حج کے بغیر مدینہ کو چھوڑا نہیں کہ کہیں میری روح پرواز کرے تو میں اپنے آقا کے شہر سے باہر ہوں. جب وہ مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کر چلا کرتے تھے. کبھی لباس پھٹ جاتا تھا, کبھی زخم پر, کبھی وجود کو گھسٹ لگ جاتی تھی کہ کہیں میرے قدم اس جگہ پہ نہ پڑے جہاں میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوئے. یہ طرز عمل تھا. کوئی جھاڑو دے رہا تھا مدینہ مبارکہ کی گلی میں, امیر المومنین پر جلال و شوکت والا امیر المومنین عمر فاروق گزر رہے تھے. ناک پہ رومال رکھ دیا کہ گرد میرے ناک میں نہ پڑے. جھاڑو دینے والے نے کہا عمر اے امیر المومنین, آپ نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ غبار المدینہ دے شفاء للمومنین, کہ مدینہ کا غبار وہ ہے جس میں مومنین کے لیے شفا ہی شفا. غبار مدینہ وہ ہے. تو کہتا ہے وما حب دیار شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن, وہ شہروں کی اور پتھروں کی محبت نہیں ہوتی. عمر فاروق نے حجر اسود کو مخاطب کیا تھا, اوے کالے بٹے تیری کیا حیثیت ہے, میں تو تجھے اس لیے بوسہ دیتے ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا. وگرنہ تو بھی دوسرے پتھروں کی طرح میرے نزدیک ایک پتھر ہی ہے, تو نخرہ نہ کرنا, میں تیرا بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقا نے. ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے ایک سفر کے دوران, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹ گئے. آگے چلے ایک پتھر پڑا ہوا تھا, اس پہ 2 نفل پڑھ لیے. آگے چلے ایک جانب انگلی کی اور ہنس پڑے. کسی نے کہا یہ عجیب حرکتیں کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ سافر تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ سفر کیا تھا, اور اس جگہ میرے رسول نے, میرے آقا نے آرام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے, اس پتھر پر نوافل ادا فرمائے تھے, اور یہاں آپ کھڑے ہوئے تو انگلی مبارک آپ کی اٹھ گئی تھی اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. میں تو اپنے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں, اس روایت کو تازہ کر رہا ہوں. محبت کرنے والے ان کا انداز ہی اپنا ہوتا ہے. آج تھوڑی سی باتوں, میرے ایک دوست تھا
کالج میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہ شاعری کرتا تھا، تو ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند آیا، ہمارا کلاس فیلو تھا، کہ لوگوں نے اس کو نام عبادت کا دے دیا، لوگوں نے اس کو نام گزرے تھے سر جھکائے تیرے آستان سے ہم، لوگوں نے اس کو نام عبادت کا دے دیا، گزرے تھے سر جھکائے تیرے آستان سے ہم تو ادب کی وجہ سے سر جھکا کے گزرتے، لوگوں نے سمجھا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. امرو رد دیارے دیارے لیلا وقبل زلج دارا وزلج دارا ولا حب وما حب دیارے شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن دیارا. محبت تو محبوب کی ہے جو اس دیار کرتا ہے. یہ ایک محبت کا انداز تھا امام مالک کا. ایک بلال کا محبت کا انداز بھی تھا. سبحان اللہ سبحان. وہ کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو بلال نے کہا اب میں اذان کیسے دوں گا. میں تو جب رک کہتا تھا کہ اشہد ان، جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، سامنے اللہ کے رسول ہوا کرتے تھے اور میرے دل میں یہ ہوتا تھا اشہد ان ھذا محمد رسول اللہ، میں اس محمد کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول ہے. اب مجھے ظاہری نظر نہیں آئیں گے، چھوڑا مدینے کو، شام کو چلے گئے، عرصہ گزر گیا. ایک دن خیال آیا کاکا دے دے آج کا چکر تو لگا ہوں، حاضی دیا ہوں. آئے سارے مدینہ میں قرآن بچ گیا. بلال آ گیا، چاہ بلال چاہ بلال، بلال آ گیا ہے. سب نے آ کے عرض کی کہ بلال آج یاد تازہ کر دے، تو اذان دے. اذان دی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب اس منظر پہ پہنچا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، چیخ ماری، غش کھایا، بے ہوش ہو کر گر گیا کہ آج میرے سامنے وہ چہرہ مبارک نہیں ہے جس کی جانب دیکھ کے میں کہا کرتا تھا اشہد ان ھذا محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں یہ جو محمد ہے میرے سامنے، یہ اللہ کا رسول ہے. یہ اپنی اپنی محبت کا انداز ہے. تو ہم موضوع ادھر چلا گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ مجھ پر، آپ پر، سلاسل والوں پر، وہ چشتیوں، وہ قادریوں، وہ سروردیوں، وہ نقشبندیوں، مجدیوں، ان پر ماتریدیوں، شاذلیوں، ان پر زیادہ فرض عائد ہوتا ہے اللہ کے دین کی پاسداری کرنا اور اللہ کے دین کی غیرت کرنا. کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا ہاتھ واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں پہنچ جاتا ہے. اور بھی مسالک دین پسند ہے، لیکن یہ نسبت ان کو حاصل نہیں. ایمان کی نسبت ہو، لیکن یہ نسبت صرف سلاسل والوں کو حاصل ہے. وہ ظاہری حاصل ہے تو اپنے باطن کو بھی اس کے مطابق بنا لو. ظاہری نسبت تو حاصل ہو گئی نا، باطن کو بھی. ظاہر ہاتھ دیا ہے تو دل بھی دے دو اللہ کے رسول کو. اللہ اس کے رسول کو اپنا دل بھی دے دے. یہ وہ دعوت ہے جو ہمارے اسلاف لے کر عرب سے نکلے تھے اور عجم میں آئے تھے، اور پھر ہزاروں لاکھوں دنوں کو ایسا تسخیر کیا کہ یہاں کے رہنے والے کیسی کیسی ہستیاں بنے.